خطبہ نمبر 131 آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، جس میں اپنی حکومت طلبی کا سبب بیان فرمایا ہے اور امام برحق کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أيتها النفوس المختلفة والقلوب المتشتتة الشاهدة أبدانهم والغائبة عنهم عقولهم أظهركم على الحق۔ اے وہ لوگو جن کے نفس مختلف ہیں اور دل متفرق، بدن حاضر ہیں اور عقلیں غائب، میں تمہیں مہربانی کے ساتھ حق کی دعوت دیتا ہوں۔ وأنتم تنفرون عنه نفور المعزى من وعوعة الأسد، هيهات أن أطلع بكم صرار العدل أو أقيم اعوجاج الحق۔ اور تم اس طرح فرار کرتے ہو جیسے شیر کی ڈکار سے بکریاں۔ افسوس، تمہارے ذریعے عدل کی تاریکیوں کو کیسے روشن کیا جا سکتا ہے اور حق میں پیدا ہو جانے والی کجی کو کس طرح سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك۔ خدایا، تو جانتا ہے کہ میں نے حکومت کے بارے میں جو اقدام کیا ہے اس میں نہ سلطنت کی لالچ تھی اور نہ مال دنیا کی تلاش۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ دین کے آثار کو ان کی منزل تک پہنچاؤں اور شہروں میں اصلاح پیدا کر دوں۔ فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك۔ اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب، لم يسبقني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلاة، تاکہ مظلوم بندے محفوظ ہو جائیں اور معطل حدود قائم ہو جائیں۔ خدایا، تجھے معلوم ہے کہ میں نے سب سے پہلے تیری طرف رخ کیا ہے، تیری آواز سنی ہے اور اسے قبول کیا ہے، اور تیری بندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی مجھ پر سبقت نہیں کی ہے۔ وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله۔ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ لوگوں کی آبرو، ان کی جان، ان کے منافع، الہی احکام اور امامت مسلمین کا ذمہ دار نہ کوئی بخیل ہو سکتا ہے کہ وہ اموال مسلمین پر ہمیشہ دانت لگائے رہے گا، اور نہ کوئی جاہل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جہالت سے لوگوں کو گمراہ کر دے گا۔ ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة۔ اور نہ کوئی بد اخلاق ہو سکتا ہے کہ وہ بد اخلاقی کے چرکے لگاتا رہے گا، اور نہ کوئی مالیات کا بد دیانت ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کو مال دے دے گا اور ایک کو محروم کر دے گا، اور نہ کوئی فیصلے میں رشوت لینے والا ہو سکتا ہے کہ وہ حقوق کو برباد کر دے گا اور انہیں ان کی منزل تک نہ پہنچنے دے گا، اور نہ کوئی سنت کو معطل کرنے والا ہو سکتا ہے کہ وہ امت کو ہلاک و برباد کر دے گا۔